Assalamu alaikum, this is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. پاکستان میں تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے گھر پہ جو لاہور میں ایک بھرپور حکومتی جو مشینری ہے اس کو ان کے خلاف ایک یلغار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پاکستان میں جمہوریت کی ایک بدترین جو شکل ہے نا وہ سامنے ابھر کر کے آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس سارے جو ماجرا یہاں پر ہو رہا ہے اس سے جمہوری اقدار کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی پاکستان کے اندر، بیکاز آف دا ریزن کہ اگر جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی مرضی، عوام کی جو ہے نا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل، جب عوام کی ایک بڑی تعداد کو حکومت کے اوپر اور ان کے اقدامات کے اوپر سراسر یقین ہی نہیں رہے گا اور اس کے نتیجے پہ وہ سمجھیں گے کہ ان کے جو رہنماؤں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی غلط قسم کی حرکتیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس بات کے لیے رضامند ہوں گے کہ وہ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیں، جو پولیس فورس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں. اور یہی مناظر ہم نے لاہور میں اس وقت دیکھے ہیں کہ پولیس ایون فوج کے بھی کچھ سیکٹرز رینجرز وغیرہ کو تعینات کیا گیا ہے، ان کو بھیجا گیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ واٹر کیننز ان پہ استعمال کیے ہیں، انہوں نے مطلب زہریلی اشیاء ملا کر بھی پانی ان پہ گرایا ہے، اور اس کے علاوہ شیلنگ بے شمار وہاں پر کی گئی ہے. حالانکہ حکومتی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ جھوٹے بیان یعنی کہ وہ دے رہے ہیں جبکہ سامنے ہی شیلنگ آپ کو دکھ رہی ہے اور سب کچھ آپ کو شیلنگز کے دھوئیں دکھائی دے رہے ہیں، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی طرف سے لوگ آئے، پولیس آئی یا جو بھی، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. سو یہ جو مناظر ہیں یہ آپ ٹی وی اسکرین پر اپنے دیکھ ہی رہے ہیں، صبح سے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے جو کہ اسپیشلی سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ملک کی جو فیوچر ہے وہ اس کو اگر عمران خان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں اس حد تک، اس نوعیت تک پہنچ گئے کہ وہ پولیس فورس کے بالکل اگینسٹ جو ہے وہ اپنے سوٹیاں اور ڈنڈے لے کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، بالکل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں ہمیشہ کیونکہ جیو پالیٹکس کے اوپر لکھتی بھی ہوں، میرا تجزیہ بھی ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ ہر اس طرح کی چیز کو جیو پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور the fact is کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جس دن سے آئی ہے اس کے اوپر امریکن ویسٹرن انٹرسٹ کا جو ہے دباؤ بہت زیادہ شدید ہے، اور وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی اپنے جو امریکن یو ایس الائز اور یورپین الائز کو خوش کریں، ان کی تمام تر شرائط ماننے کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں. انہوں نے ایون کاسٹ آف لیونگ جو پاکستان میں پچھلے 3-4 مہینے میں 30% بڑھا دیے IMF کے کہنے پر، اور ہر شرائط ہر طریقے سے ان کے بات ماننے کے باوجود IMF یا یو ایس امریکہ جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے کہ یہ جو عمران خان ہے اسی کو پہلے ختم کرو گے، اسی کو یہاں سے غائب کرو گے تو پھر ہمیں تو بے یقین آئے گا اور ہم جو ہے تمہارے سے دوستی پہ تیار ہو جائیں گے. تو اگر ایسی صورتحال ہے جو کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، تو جو لاہور میں اس وقت ہو رہا ہے وہ بیٹل جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے بیچ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دو عالمی طاقتوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا چپکلش ہے، جو ہے کہ بہت بڑی پراکسی وار جو ہے وہ اس وقت زمان پاک میں لڑی جا رہی ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ ایک طرف یو ایس اور اس کے انٹرسٹ ہیں تمام جو کہ اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف چائنا ہے، رشیا ہے، جو کہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرو چائنا گورنمنٹ آئے، ایک پرو رشین جو ہے وہ اتھارٹیز یہاں پر ہوں، تاکہ اس ریجن کو، اس خطے کو ایک ریجنل پاور، ایک ریجنل جو ہے وہ اینٹی بنا کر مضبوط ترین کیا جائے. تو
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یو ایس اور ان کے الائز تو برملا اپنے نیریٹیوز کا بیان کرتے ہیں. نیڈ پرائس نے 2 دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے بولا کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے تو نہیں مانی گئی، لیکن وہ کہہ رہے کہ وہ جو شرائط بظاہر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ ایک بہت بیسک یعنی اکنامک ڈیسیجنز پاکستان کو ایک بہت سخت قسم کے کرنے پڑیں گے. اور وہ کیا اکنامک ڈیسیجنز ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ سی پیک کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اسی طرح چائنا اور رشیا کی دوستی کو ٹوٹلی چھوڑ دیا جائے، ایون افغانستان کو چھوڑ دیا جائے، اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا کر کے افغانیوں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے. اور جس طرح سے ان کا پروپیگنڈا ہے افغانیوں کے خلاف طالبان کو، وہ ایز گورنمنٹ نہ وہ ایکسیپٹ کر پائے ہیں ابھی تک، اور نہ ہی ویسٹرن ان کے الائز جو ہیں، یعنی ٹوٹلی انہوں نے اس وقت افغانستان کو آئسولیٹ کیا ہوا. یعنی اتنی بری وہ اس ملک کو سزا دے رہے ہیں کہ جو کہ 20 سال میں انہوں نے جو آکوپیشن کی، ان کے ملینز آف لوگوں کو مارا، وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. ان کا غصہ اس پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اور آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو چائنیز پرو چائنیز کیمپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ ریلیٹ کر رہے ہو؟ تو اس کے ثبوت تو میرے پاس شاید نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ ٹویٹ جو عمران خان نے غالباً 2 دن پہلے جب زی جن پنگ کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ وہ 3rd ٹرم کے لیے ری الیکٹ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے عمران خان نے ہارٹیسٹ کنگریچولیشنز بھیجی ہیں زی جن پنگ کو اپنی ٹویٹ کے ذریعے. اور اٹس لائک ہمارے جو اس وقت موجودہ حکومت کی کسی بھی رکن نے تو ایسی کوئی مبارکباد چائنا کو نہیں دی ہے، بیکاز ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ چائنا سے کوئی بھی خیر سگالی کی بات کریں یا ان کی طرف واپس جانے کی بات کریں. اسی کے علاوہ اس نیوز کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بالکل یاد ہوگا کل پرسوں ہی یہ واقعہ ہوا ہے کہ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ایک ریپروچمنٹ کروائی ہے، ایک دوستی کروائی ہے. اور اٹس لائک ایک بہت بڑی تاریخی یہ چیز ہوئی ہے کہ جو 2 ملک جو ہیں سعودی اور ایران، وہ برسوں سے برسر پیکار تھے. اور انفیکٹ جب سے خمینی کا دور وہاں پہ شروع ہوا ہے تب سے ان دونوں ممالک کے بیچ میں بہت شدید یعنی کہ کانفلکٹ جو ہے وہ جاری رہا. اور ان کو یہ پراکسی وارز جو ہو رہی ہیں یمن کے اندر اسپیشلی، اور باقی بھی مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما میں ملے. مگر چائنا نے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ اس نے ان دونوں ممالک کو دوستی کے راستے پہ لے کر آئے ہیں. اور اس دوستی کی وجہ سے یہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے خطے میں جو ہر وقت یہ ایک خطرہ امن رہا ہوتا تھا کہ کب ان کے کس ملک کے بیچ میں کون سی جنگ شروع ہو جائے گی، اس سے تھوڑا سا یعنی کہ ہمیں رسپائٹ ملا ہے. اور اٹس لائک بہت سارے انالیسس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بہترین موقع اب آ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے. ان کی ریجن میں جو امن اور خوشحالی کا یہ دور آنے والا ہے، تو اس میں وہ چائنا کی طرف بڑھ کے یعنی ایک بہتر راستے کو چنے. لیکن یہ شاید عمران خان تو یہ کر لے کیونکہ وہ تو ایک جنونی قسم کا لیڈر ہے. لیکن آف کورس جو آپ کا یہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ آشید وار ہی لندن سے لے کر آئے، جس کے بارے میں عمران خان نے آج یہ بھی بیان دی کہ لندن پلان پہ اس وقت عمل ہو رہا ہے، تو دیٹ از ویری بیڈ. یہ عوام کو سمجھنا ضروری ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی کے لائک فالوورز ہیں یا آپ نون لیگ کے فالوورز ہیں. یہ بات نہیں میں کہنے چاہ رہی آپ سے، لیکن آپ جس بھی جماعت کے فالوور ہیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے تو آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. آپ سب سے پہلے تو آپ کے لیے آپ کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کا پروگرس، پاکستان کا امن جو ہے وہ ہے. تو یہ جو واقعات اس وقت ہو رہے ہیں اور یہ
مطلب شیلز انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ کر کے یہ بات کی ہے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہاں تک اس حد تک یہ حکومت پہنچ گئی ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی جان جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، وچ از ریئلی ریئلی ریڈ لائن. یہ ریڈ لائن صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ نون لیگ پیپل پارٹی کے تمام فالوورز کی ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل معاملات کو حل کرنے کے لیے اس طرح کی حد مطلب یعنی جس کو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے والی حرکتیں جو ہیں وہ بالکل بھی کوئی بھی پارٹی اور اس کے کوئی بھی کارکن کوئی بھی فالوور اس کو الاؤ نہیں کرے گا. تھینک یو.